نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے اور دین امن و سہولت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. اس تسلسل کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے ذیل میں آج ہم جس پہلو پر روشنی ڈال رہے ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کی روشنی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طرز عمل ہے جو آپ نے خطا کاروں کے ساتھ روا رکھا، گناہ گاروں کے ساتھ، خطا کاروں کے ساتھ احکام شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھنے والوں کے ساتھ. اور آج کی گفتگو میں کفار کو، مشرکین کو، دین کے اعداء کو اور منکرین کو اس موضوع کو شامل نہیں کر رہا ہوں، مگر دین کے مخالفوں کا، دین کے اعداء کا، کفار و مشرکین کا تذکرہ بھی آگے اسی سیریز میں بطور خاص الگ سے آئے گا. آج کی گفتگو کا مرکز و محور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رحمت و شفقت جو امت کے اندر خطا کاروں کے ساتھ تھی، گناہ گاروں کے ساتھ تھی، یا کسی سے غلطی میں، نادانی میں، کوتاہی میں احکام شریعت کی خلاف ورزی کا ارتکاب ہو گیا، مگر تھے وہ مسلمان. تو ایسے طبقے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اور طرز عمل کیا تھا، اور آپ کی رحمت و شفقت اور آپ کا امن و محبت اور آپ کا لطف و سہولت کا جو اصول ہے دین اسلام میں جا بجا جس کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں، یہ پہلو ہمیں کس حد تک نمایاں اور غالب نظر آتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ آپ نے گناہ گاروں پر، خطا کاروں پر، غلطی کرنے والوں پر کبھی بھی کسی حال میں لعنت نہیں فرمائی. ان کو اللہ کی رحمت اور اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا اور نہ محروم قرار دیا. ان کو ایمان سے دور نہیں کیا کہ آپ کے سخت کلمات ان کے حق میں شیطان کو اس قابل نہ کہیں بنا دیں کہ وہ ان پر مزید غلبہ پالے اور دائمی تسلط پالے. آپ نے ان کی غلطی اور ان کی کوتاہی اور ان کے گناہ کو دیکھنے کے باوجود بھی طرز عمل مبنی بر شفقت رکھا، تاکہ آپ کی شفقت کے ذریعے وہ مائل بتوبہ ہو جائیں، مائل باصلاح ہو جائیں. ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی. اس باب میں ہم آج جس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ معمول نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کر رہے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح بخاری میں آئی ہے.
امام بخاری نے اسے اپنی الجامع الصحیح میں کتاب الحدود میں باب الضرب بالجرید والنعال، جو لوگ کبھی کبھار غلطی سے شراب پی بیٹھے، چونکہ شراب ہمیشہ سے دین اسلام میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام قرار پانے سے قبل تک سوسائٹی کا عام مشروب تھا، جب شریعت کے احکام ہی نہیں آئے تھے اور حکم شریعت نے اور قرآنی آیات نے اس کو حرام ڈکلیئر جب تک نہیں کیا تھا، تو لامحالہ لوگ پیتے تھے، اس کے عادی تھے۔ جیسے غیر مسلم سوسائٹی میں، عالم کفر میں، مغربی دنیا میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ اسے مشروب سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ حرام کر دی گئی تو رفتہ رفتہ بہت سے ایسے تھے صحابہ کرام جنہوں نے ایک کلمہ حرمت کا اور ممانعت کا سنتے ہی کلیتاً اس سے توبہ کر لی۔ نہ صرف یہ کہ شراب کا پینا چھوڑ دیا، اس کے برتن بھی توڑ دیے، اور لوگ کاروبار بھی کرتے تھے، اس کی تجارت بھی تھی، تو جن کی تجارت کے سامان میں شراب آ رہی تھی وہ خبر پا کے وہ بھی وہاں توڑ دی گئی، برتن توڑ دیے گئے۔ تو یہ درجہ بھی تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں کبھی کبھار آنا، مجلس اور صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوتا اور تربیت اور صحبت کا زیادہ فیض پانے کا موقع نہ ملا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے چھوڑنے کا عزم کر لیا، مگر اکا دکا بار چھوڑتے چھوڑتے ان سے غلطی اور کوتاہی ہو گئی، بے خیالی میں یا کمزوری طبع کے طور پر، اور پھر تائب ہو گئے۔ الغرض اس وقت کے مسلمانوں میں ایسا کوئی شخص نہیں بچا جو شراب کو چکھتا بھی ہو، ایک فرد بھی نہیں بچا۔ کلیتاً جس کو حرام کر دیا گیا اسے ہر فرد بشر نے، اس اسلامک سوسائٹی کے ہر فرد نے ٹھکرا دیا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ مگر ایسے واقعات اس پیریڈ میں ہوئے ہیں جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، تو اس کے معاً بعد تھوڑا عرصہ بعض لوگوں کو اپنی عادت ختم کرنے میں تھوڑا وقت لگا، جبکہ بہت سو نے وہیں اپنی طبیعتوں پر قابو پا کے اس کو کلیتاً خارج زندگی کر دیا۔ تو اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اور یہ لوگ بھی ایسے جو معروف صحابہ کرام میں سے نہیں تھے، صاف ظاہر ایک سوسائٹی ہے، ہر شخص جس نے ایک بار بھی حضور علیہ السلام کا چہرہ انور تک کر ایمان لے آیا اور ایمان کی نگاہ سے کلمہ پڑھ لیا، تو وہ تو مسلمان سوسائٹی میں، اسلامک سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے کا فرد بن گیا۔ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر پختگی ایمان کی کتنی آئی، جس قدر اسے صحبت کا فیض ملا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھ کے تربیت کا فیض ملا، جس قدر حضور علیہ السلام سے دین کو سیکھنے کا اسے فیض ملا، موقع ملا، اسی قدر وہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ اور جسے یہ مواقع نہیں ملے، اسے گریجول پروسیس میں یہ پختگی آئی۔ تو لکھا گیا، یعنی حدیث پاک میں آتا کہ کوئی ایک شخص کسی دیہات کا رہنے والا تھا، کوئی مسافر تھا، اجنبی تھا، بہر صورت وہ شراب میں دھت تھا، نشے کی حالت میں حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اور چونکہ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تھا تو اس کے لیے ابھی معین حد بھی حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمائی تھی، یہ بھی بعد میں مقرر ہوئی، 80 کوڑے کی حد، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بطور حد جس کا ذکر آیا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا اجرا فرمایا اور خلفائے راشدین نے اس پر تسلسل سے عمل جاری رکھا۔ یہ حد بھی ابھی بعد میں مقرر کی حضور علیہ السلام نے، ابھی سمجھے ایک ٹرانزیٹری پیریڈ تھا۔ تو اس وقت اگر کوئی شراب پیتا تو اسے جوتوں کے ساتھ مار دیتے یا چھڑیوں کے ساتھ مارتے، تو اس کو ایک ضرب دی جاتی، ایک سمبولک پنشمنٹ دی جاتی، تا آ کے اس کی ایک باقاعدہ فکسڈ پنشمنٹ مقرر کر دی گئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نشے میں ایک شخص کو شراب پینے کے بعد لایا گیا، سو ہم نے اسے مارا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے اپنے، اس کے پاس چادر تھی کپڑا لپیٹ کر وہ مارا، کسی کے پاس چھڑی تھی وہ مارا، اس طرح کر کی ایک متفرق سی سزا تھی۔
جب اسے سزا دے دی گئی اور سزا سے فارغ ہو گیا وہ شخص اور ہم بھی فارغ ہو گئے، تو اب وہ حصہ آ رہا ہے جو خاص قابل توجہ ہے۔ ہم میں سے ایک شخص نے کہا، قال رجل ما له اخزاہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کا تو کچھ بھی نہ بچا، اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، یا اس کا کچھ نہ بچے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے۔ یعنی اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ حرمت کا واضح حکم آنے کے باوجود اس کو شرم اور حیا نہیں آئی، اس نے یہ کام کیا، سزا وہ پا چکا ہے۔ جب یہ بددعا کے کلمات ایک شخص نے زبان سے کہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور اس کو منع کر دیا اور فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، اے لوگو یہ جملے کہہ کر کہ اس کا کچھ نہ بچے، یعنی اس کا ایمان بھی نہ بچے، ایسی بددعا دے کر اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی شیطان کے حق میں بھائی کے خلاف دعا نہ کرو کہ وہ ہمیشہ دائماً اس پر تسلط کر لے اور یہ اس گناہ کو ریپیٹ کرتا رہے، ایسی باتیں نہ کہو۔ اور ایک حدیث میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا تقولوا ہکذا ولا تعینوا علیہ الشیطان، ایسے کلمات اس شخص کے حق میں نہ کہو، اس سے تم شیطان کے مددگار بن جاؤ گے اپنے بھائی کے خلاف۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، بلکہ اس کے برعکس تم کہو اس کے لیے، اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اے اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف فرما دے اور اس پر رحم فرما، اس کے حق میں دعا کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ کی ہے اس نے غلطی، ایک فعل حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہے وہ شخص، اس کو سزا دی گئی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے ایسی سخت بات اس کے حق میں بددعا کے طور پہ کہہ دی تو حضور علیہ السلام خاموش بیٹھے رہیں، یا اس کو اشارہ کر دیں اس طریقے سے کہ نہیں بھائی خاموش رہو، ایسا مت کہو۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اپنی سنت وضع کی، ایک سٹینڈ لیا، فرمایا ایک تو یہ کہ اسے بددعا نہ دو، بددعا دینا، برا بھلا کہنا دراصل اس کے خلاف شیطان کی مدد کرنا ہے۔ یہ ایک فلسفی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتائی کہ اگر تمہارا کوئی گناہگار بھائی غلطی بھی کر لے تو اسے بددعا نہ دیں، اس پر لعنت نہ بھیجیں۔ لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اب اس کے لیے یہ بددعا دینا کہ اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائماً شیطان کے غلبہ اور تسلط اور کنٹرول میں چلا جائے، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار غلطی کی ہے توبہ کر لے گا، آئندہ اس سے امکان غالب ہے کہ نہیں کرے گا، مگر تم اس کو بددعائیں کیوں دیتے ہو؟ گویا یہ چاہ رہے ہو کہ یہ پھر بار بار یہ گناہ کرتا رہے اور شیطان کا اثر اس کے اوپر بار بار پلٹ کے ہوتا رہے؟ نہیں، اب اسے شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ اس کی پہلی غلطی بھی معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اس پہ رحمت فرما اور اپنی رحمت کے ذریعے اس کی حفاظت فرما۔ یہ طرز عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا۔ دعا کے کلمات اس کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما، اس پر رحمت فرما، دعا کے یہ کلمات، اس کو امام ابو داؤد نے کتاب الحدود میں روایت کیا ہے، باب الحد فی الخمر میں، کہ اس کے حق میں آقا علیہ السلام نے دعا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو تلقین کی۔ اب ایک اور واقعہ اس سے بھی عجیب تر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت کا اور آپ کے لطف و کرم اور امن و محبت کا بڑا عظیم آئینہ دار سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ جو واقعہ حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ میں سے اب کوٹ کر رہا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے، صحیح بخاری کی کتاب الحدود میں حدیث صحیح ہے، اور راوی اس حدیث کے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رجلا کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان اسمہ عبداللہ وکان یلقب حمارا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک شخص تھا جس کا نام
عبداللہ تھا، اور اس کو عبداللہ الحمار کہتے تھے، یہ اس کا ایک ٹائٹل سا بنایا ہوا تھا، میں ترجمہ نہیں کر رہا اس لفظ کا۔ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتا جب اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے، اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنساتا تھا، یعنی کوئی لطیفہ سنا دیتا، کوئی جوک کر دیتا یا جوک سنا دیتا، اس طرح کا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کے ہنس پڑتے، ایسی کوئی مزاح کی بات کہہ دیتا، اس کا صرف یہ کام تھا۔ اب اس کا سوائے اس کے کوئی اور عمل کتب احادیث میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کے علاوہ اس کے کسی اور نمایاں عمل کا کوئی تذکرہ کیا گیا ہو کہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا صاحب علم و فقہ تھا، بڑا صاحب جہاد و مجاہدہ تھا، بڑا صاحب صدقہ و خیرات تھا، بڑا صاحب اعمال صالحہ تھا، اس کا کوئی تذکرہ کسی اور حوالے سے بطور خاص نہیں۔ اور دوسری بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ اس کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے وقفے کے بعد حضور علیہ السلام کو ہنساتا تھا، کوئی مزاح کی بات کہتا، کوئی جوک کی بات کہہ دیتا، کوئی لطیفہ سنا دیتا، جس پر آقا علیہ السلام ہنس پڑتے۔ اور وہ ہنستے بھی کیوں، یہ بات بھی میں ضمناً یہاں کہہ دوں، چونکہ آگے جو کلمات حدیث کے آنے والے ہیں ان سے قبل اس بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ مجلس میں جتنے بھی صحابہ کرام آتے ہیں، یا تو حضور علیہ السلام صبح سے شام تک اپنے زائرین اور حاضرین اور متجالسین، اپنی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو نصیحت فرماتے رہتے ہیں اور درس دیتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں، تو سارا دن آپ کا سنجیدہ موضوعات کے بیان میں گزرتا ہے۔ آپ کی مجلس میں تو کسی کو مجال نہیں ہوتی کہ کوئی لطیفے بیان کرے یا کوئی جوک کرے یا کوئی مزاح کرے، خاموشی سے بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام تعلیم، تلقین اور نصیحت و تربیت فرماتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ کہ ہر شخص جو آتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آنے والا شخص اپنی کوئی پریشانی لے کر آتا ہے، آقا علیہ السلام اس کے دکھ اور غم کی داستان سنتے ہیں اور اس کے غم کا ازالہ فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی مشکلات، پریکٹیکلی مشکلات لے کر آتے ہیں، مقروض ہیں، کھانے کا کچھ نہیں ہے، یہودی سے قرض لیا ہے، وہ قرض مانگنے کے لیے آ گیا ہے، ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، الحاصل کے آس کوئی بیمار ہیں، کوئی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کے گھر میں ازدواجی زندگی میں مشکل بن گئی ہے، بیوی کے ساتھ شوہر کی لڑائی ہو گئی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی رضامند نہیں ہے، تو الغرض جو ایک عملی معاشرتی زندگی میں طرح طرح کے مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو الغرض اس طرح کی مشکلات کے ساتھ آتے۔ تو آقا علیہ السلام کا معمول تھا جو شخص جو مسئلہ، جو حاجت، جو مشکل بھی لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا، حضور علیہ السلام اس کو حل فرما دیتے، کسی کو واپس نہیں موڑا خالی۔ تو وہ یہ دیکھتا کہ سارا دن لوگ تو مشکلات ہی لے کے آتے ہیں، اپنے غم لے کے آتے ہیں، اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، اور آقا علیہ السلام ہم وقت لوگوں کے غم بانٹتے ہیں، ان کے دکھ دور فرماتے ہیں، ان کے رنج و علم کا ازالہ فرماتے ہیں۔ تو ہر وقت ایک ماحول سنجیدہ رہتا ہے، جس کے باعث صبح سے شام تک ایک معمول میں یہ اس کی سوچ ہوگی کہ انسانی طبیعت پہ لامحالہ کچھ تھکن آ جاتی ہے، دماغ پہ تھکن آ جاتی ہے، اور کوئی حضور علیہ السلام کو ریفریش کرنے والا نہیں ہے کہ یہ بوجھ کوئی آقا علیہ السلام کے اتار دے۔ آپ امت کے غم اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی کفار مشرکین کی سازشوں کی خبر ملتی ہے، کبھی ان کی حملہ آور ہونے کی خبر ملتی ہے، کبھی ان کی لشکر کشی کی خبر ملتی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام اپنا لشکر اسلام تیار کر رہے ہیں، کبھی ہدایات دے رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو سارا دن ایک بھرپور زندگی گزرتی جس کا لا محالہ ایک اثر انسانی اور بشری زندگی میں کچھ نہ کچھ تھکن کی صورت میں مترتب ہوتا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا کہ آقا علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے ریلیف دینے والا تو ہے کوئی نہیں، سو وہ یہ کرتا کہ بجائے غم اور دکھ درد سنانے کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ کوئی جوک سنا دیتا، کوئی لطیفہ سنا دیتا، کوئی مزاح سنا دیتا، جس کو سن کر آقا علیہ السلام ہنس پڑتے، اور آپ کے مسکرانے سے، ہنسنے سے وہ سمجھتا کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی، کچھ آپ کا بوجھ طبیعت مبارکہ سے ذہن سے اتر گیا ہوگا۔ تو اس طرح وہ حضور علیہ السلام کو گویا ریلیکس کرتا تھا۔ اب کسی کو ریلیکس کرنے کے لیے یہی کام بیٹھ کے کرنا اور ہمیشہ کرنا، جسٹ اس خیال سے کہ یہ ریلیکس ہو جائے،
ان کا بوجھ اس کو تھوڑا ریلیف ملے، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سوائے اس کے کہ دل میں کسی کے ساتھ محبت ہو، اس محبت کے بغیر آدمی یہ کسی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی درجے کی کوئی محبت، کسی درجے کی کوئی الفت اگر دل میں کسی کے لیے کوئی ایک محبت بڑا کنسرن ہوگا تو تب ہی آدمی اس کے بارے میں یہ سوچے گا کہ اس کے سٹریس کو، اس کے سٹرین کو تھوڑا ریلیف کیا جائے، ریڈیوس کیا جائے، اس کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے۔